گندم کے دانوں پر عشر ہے، کیا ہم وہی دانے بیچ کے پیسے کسی غریب کو عشر کی بنا پر دے سکتے ہیں یا دانے ہی دینے ہوں گے؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ نے عشر ہی دینا ہے، گندم ہی دینی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت پیسے ہے تو آپ درمیان کا راستہ اختیار کریں، اسے گندم دیں۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ گندم بیچ کے تو اس کی جگہ پیسے لے لیں، گندم بک جاتی ہے مارکیٹ میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خود ایسا کام نہ کریں، اجتہاداً اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اجناس جو ہیں، بہتر یہ ہے کہ جو اجناس ہیں انہی کی فارم میں اس کو دیا جائے، کیونکہ اس کا 10واں حصہ نکالنا یہ نبی الاسلام کی مبارک سنت ہے۔ لیکن جو ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، اسی دن پیدا ہونے والا بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ایک ساگ جو ہے وہ گندم یا پنیر یا جو کوئی بھی جنس جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے۔ اس میں اجتہاداً بعض فقہا نے کہا کہ آپ اس کے ایکویلنٹ رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اس پہ قیاس کرتے ہوئے اگر آپ عشر کو بھی رقم کی فارم میں دینا چاہتے ہیں تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کی کوئی گنجائش نکل آئے گی۔ سونے کے کیس میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں نا، سونا دینے کی بجائے ہم کرنسی کی فارم میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال اس وقت ہوگی کہ جب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس چارہ ہے اور آسان یہی ہے، جو لوگ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں ان کے لیے آسان عشر دینا ہی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی گندم ضرورت نہیں ہے، پیسہ ضرورت ہے، تو آپ اسی کو گندم دیں، اس کو دکان بتا دیں، تو یہ وہ شرعی ہیلہ ہوگا جو بالکل درست ہے۔ ہیلے کو ہم مطلقاً غلط نہیں سمجھتے، ہم غلط ہیلوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ جس طرح فقہ حنفی والوں نے ہیلہ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس زیور موجود ہے اور وہ زکوٰۃ کے نصاب کو کراس کیے ہوئے 10 تولے ہے، تو جب سال اس کا پورا ہونے والا ہو تو ایک دن پہلے وہ اپنے خاوند کو گفٹ کر دے، تو سال پورا ہی نہیں ہوا۔ اور جب خاوند کا سال پورا ہونے والا ہو، وہ ایک دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، پوری زندگی جو ہے وہ سونے کے ساتھ کھیلتے رہے تو زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی۔ تو اس قسم کے ہیلوں کے ہم خلاف ہیں، لیکن اگر شرعی ہیلہ درست ہو، جس طرح قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ 100 لاٹھیاں یا چھڑیاں مارنے کی ایک منت مانی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر حال بتا دیا کہ وہ ایک ایسی جھاڑو مار لیں بجائے کہ 100 دفعہ کسی کو ڈنڈا مارنے کے۔ تو اس کی اثر موجود ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے پاس صدقے کا سامان لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، پھر کوئی غریب عورت آئی، اس کو آپ نے دیا، وہ گھر گئی اور پکا کر لے آئی، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، آپ اس میں سے تناول فرمانا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا محمد اور آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے، تو آپ نے فرمایا صدقہ اس پہ تھا، میرے پہ تو نہیں ہے۔ یعنی ایک غریب عورت جس کے اوپر صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ لگتے ہیں، اگر ایک امیر آدمی اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا کھانا نہیں کھا رہا، زکوٰۃ اس پہ لگ چکی، جب آپ نے زکوٰۃ اس کو دی اس پہ لگ گئی، اب وہ گوشت پکا کے آپ کے سامنے لا کے رکھے جس نے کہ اس کو زکوٰۃ دی تھی، تو وہ زکوٰۃ نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ شرعی ہیلہ یعنی درست ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ کیا ہے درست ہے۔